جو ہے وہ قوم کے ساتھ شروع کیا ہوا گزشتہ چند دنوں سے کہ جی اشاریے بڑے بہتر ہو گئے، جی خوشحالی آ رہی ہے، جی حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ بھی کہاں حالات ٹھیک ہو رہے ہیں؟ کیا آٹا جو ہے وہ واپس آ گیا ہے 33 روپے کلو کے اوپر؟ کیا چینی جو ہے وہ 53 روپے کلو کے اوپر آ رہی ہے؟ ادویات جو 6 گنا مہنگی ہو گئی تھی وہ جو ہے وہ سستی ہو رہی ہیں، وہ دوبارہ اسی قیمت پہ آ رہی ہیں۔ باقی ساری چیزیں جو ضروریات زندگی ہیں، یعنی کیا گیس کی جو ہے وہ جو قیمت 31 مئی 2018 یا 28 اگست 2017 کو تھی وہ کر رہے ہیں؟ وہ بجلی کی قیمت وہ آ رہی ہے، وہ پیٹرول کی قیمت وہ آ رہی ہے۔ اس وقت تو ان کے ارسطو جو ہیں وہ اسد عمر صاحب وہ کہہ رہے تھے جی دیکھیں جی پیٹرول تو 46 سے اوپر جو ہے وہ بکنے نہیں چاہیے، جب ہم آئیں گے تو 46 کے اوپر جو ہے وہ 44 روپے کے اوپر فی لیٹر ہم پیٹرول دیں گے لوگوں کو، یہ باقی تو سارے ٹیکس۔ تو اب جو ہے وہ صرف ایک دوبارہ یعنی 2.5 سال اس فراڈ اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر لوگوں کا یہ حشر کر کے اب ایک نیا فراڈ جو ہے وہ اب رچایا جائے گا غالباً اس بجٹ ڈاکومنٹ کے ذریعے سے جسے یہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جو ہماری اسیسمنٹ ہے جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ حالات جو ہیں وہ اور زیادہ ابتر ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے گورننس کس طرح سے کرنی ہے۔ اس وقت پنجاب کی یعنی یہ کرپشن کا راگ الاپتے ہیں وزیر اعظم صاحب اور کہتے ہیں کہ جی کرپشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں، ملک تباہ ہو گیا۔ اس وقت جتنی کرپشن یہاں پنجاب میں ہے اس کی مثال پچھلے 72-73 سال میں نہیں ملتی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ایس پی لیول کے لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے لگے، 2-3 کروڑ روپے میں لوگ جو ہے وہ دے کے جا کے ڈپٹی کمشنر لگے ہیں۔ تمام اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ پیسے دے کے لگ رہے ہیں۔ یعنی یہ حالت ہے اس وقت جو ہے وہ پنجاب ہے۔ کوئی کسی غریب آدمی کا کام جو ہے وہ پیسے دیے بغیر جو ہے وہ ہو نہیں رہا۔ بھئی تم اندھے ہو، اوپر بیٹھے تم باتیں بناتے رہتے ہو ہر وقت، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ آئی بی تمہیں رپورٹس نہیں کرتی یا باقی ایجنسی جو ہیں وہ تمہیں بتاتی نہیں ہے کہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ ایک کرپشن کی اماجگاہ بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ ٹاؤٹ جو ہیں مختلف ٹاؤٹ، ایک سابق منسٹر ٹاؤٹ ہے جو پرنسپل سیکرٹری ہے، کوئی حال نہیں ہے، جو جا کے پیسے دیتا ہے۔ اور پھر آپ ان تبادلوں کا جو ہے یعنی سیکٹری لیول کے لوگ جو ہیں وہ یعنی یہ یعنی وقت آنا تھا اس صوبے کے اوپر کہ سیکٹری لیول کے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ پیسے دے کے جو ہے وہ پوسٹنگز لیں۔ اور آپ یہ دیکھیں لوگوں کا ٹینیور دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ لگایا گیا اور ان کو جو ہے وہ ہٹایا نہیں جاتا۔ باقی لوگ جو ہیں وہ کسی کا 3 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ عرصہ تعیناتی نہیں ہوتا۔ یعنی اس قدر کرپشن۔ آپ جو صحافی حضرات میرے سامنے بیٹھے آپ خود اس بات سے آگاہ، آپ کے بھی یہ بات ساری علم میں ہے۔ صرف ایک آدمی جو اوپر بیٹھا ہے جو صرف ہر وقت جو ہے وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے اور کرپشن کا راگ لاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ این آر او جو ہے وہ نہیں دوں گا۔ وہ بھئی یہ این آر او جن کو تم نے دینا تھا وہ تو تم دے چکے ہو، اور کرپشن میں تم نے غرق کر دیا ہے اس ملک کو اور اس صوبے کو۔ اور اس وقت جو حالت ہے ایسی حالت جو ہے وہ کبھی اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ اس قسم کا فراڈ اور جھوٹ جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ اور وقت جو ہے یہ گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ انفارمیشن ہے، یہ کوئی میں صرف اسیسمنٹ کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ 23 میں الیکشن کرواتے ہیں تو یہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکیں گے۔ یہ میری بات آج نوٹ کر لیں، یہ گھروں سے نہیں نکل گے، الیکشن کمپین نہیں کر سکیں گے۔ اتنا برا حال ہوگا ان کا
جو انہوں نے برا حال اس قوم کا کیا ہے، لیکن اس بات کا امکان بھی ہے کہ موصوف جو ہے وہ کسی دن آئیں ٹی وی پہ اور آ کے جو ہے وہ لمبی چوڑی جو ہے وہ تمہید باندھیں، جس طرح سے انہوں نے وہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، وہ 2.5-3 گھنٹے جو ہے وہ تمام چینلز کے جو ہے وہ یہ کھا جاتے ہیں، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے کروڑوں، بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ کو اربوں میں پڑتا ہوگا خرچہ، اگر سب کا آپ حساب لگائیں، اور وہاں پہ وہ سلیکٹڈ کویشچن ہوتے ہیں، وہ ایک کویشچن کرایا جاتا ہے، اس کا پھر جواب تیار ہوتا ہے، اس کے اوپر جناب وہ پھر 1.5 گھنٹے کا جو ہے وہ جواب ہوتا ہے۔ تو کسی دن ایسے ہی آئیں گے اور آگے کہیں گے کہ جناب میں نے یہ بھی ٹھیک کر دیا ہے، وہ بھی ٹھیک کر دیا ہے، سب کچھ ٹھیک کر دیا، لیکن اب میرے پاس اکثریت نہیں ہے، تو لہٰذا میں اب آپ کے پاس آ رہا ہوں، تو مجھے آپ اکثریت دیں، تو لہٰذا جو ہے میں الیکشن میں جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی اگر یہ آئے گا تو لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اس کو کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کا احتساب کا، کرپشن کا بیانیہ جو ہے وہ اب 20 چوراہے جو ہے نا وہ ہنڈیا جو ہے نا وہ پھٹ چکی ہے، لوگوں پہ عیاں ہو چکا ہے۔ آج تک یہ مجھے بتائیں، یہ کہا کرتے تھے، یہ جو ہمارے سیکٹری انفارمیشن ہے نا، منسٹر انفارمیشن ہے، جو اب دوبارہ جو ہے وہ ڈبو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ پیچھے کچھ تھوڑا بہتر ہو گئے تھے، سیریس اور سنجیدہ گفتگو کرنے لگے تھے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ جی 3000 ارب روپے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے جناب جو ہے وہ انہوں نے کرپشن سے جو ہے وہ لے لیا ہے، تو وہ ہم نے ریکور کرنا ہے۔ یعنی 3,000 روپے کرپشن کے الزامات۔ آج یہ بتائیں، چھوڑیں اس بات کو کہ میاں نواز شریف کے اوپر جو کیسز ہیں، میں اس آرگومنٹ بھی نہیں جاتا کہ وہ کتنے بے بنیاد ہیں، اور جو ان کو سزا ہوئی ہے، سزا دینے والا اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے موت سے پہلے اپنے گناہ کی جو ہے وہ معافی آگے میاں نواز شریف سے مانگی۔ میں نے وہ خود وہ ٹیب جو ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب میں بہت شرمندہ ہوں، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی شہادت ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور وہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا نام لے کے کہتا ہے کہ وہ مجھے مجبور کر رہے تھے کہ دونوں میں 14 سال سزا دو، تو میں نے تو پھر بھی ایک میں آپ کو بری کیا ہے، ایک میں نے آپ کو جو ہے وہ 7 سال جو ہے وہ سزا دی ہے۔ تو ان آرگومنٹس میں جائے بغیر میں یہ آج دعوے سے کہتا ہوں، اور ان کا کوئی آدمی جو ہے وہ اس کی تردید کرے، کہ میاں صاحب کے خلاف کوئی 10 روپے کی ریکوری کا کوئی کیس نہیں ہے۔ یعنی یہ تو کہتے ہیں نا ہم نے اتنی ریکوری جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے، وہ کیس کدھر ہے؟ میاں شہباز شریف کے خلاف کون سا کیس ہے آپ کا؟ میاں شہباز شریف نے 3,150 ارب روپے 3,150 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کیے ہیں انہوں نے اپنے 10 سالوں میں بطور چیف منسٹر پنجاب، اور یہی فگر لگ بھگ بنتی ہے میاں نواز شریف کی۔ کسی ایک پروجیکٹ میں کہیں کہ انہوں نے کوئی کک بیک، کوئی کمیشن، کوئی الزام ہی لگائے، کوئی ریکوری کی بات کریں، کوئی ریکوری کا کیس ہے ہی نہیں۔ ان کی کاروباری ٹرانزیکشنز کو اور ان کی پراپرٹیز کو کہ جی یہ انتقال نہیں صحیح ہوا، تو یہ جناب جو ہے وہ فلاں چیز نہیں ہے، یہ فلاں کاغذ غلط ہے، فلاں صحیح ہے، ان چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے نشانہ بنا کے 2.5 سال میں 3 سال میں اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا، یا صرف پروپیگنڈا کیا، اور اس کا حاصل وصول جو ہے وہ آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کوئی کیس ان کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ کہہ سکے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ ایک 10 روپے کی بھی کرپشن جو ہے وہ ثابت کرنے تو دور کی بات ہے، الزام ہی نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف کے خلاف جب ان کا فل بینچ ہائی کورٹ میں سماعت کر رہا تھا تو خود انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ کرپشن کا تو کیس ہی نہیں ہے ان کے خلاف، وہ تو صرف ٹیٹیز کا کیس ہے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ وہ ٹیٹیز ان کے اکاؤنٹ میں کتنی لگی ہیں؟ نہیں، ان کے اکاؤنٹ میں نہیں لگی، وہ ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں لگی ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ وہ بیٹا وہ یہ ان کا بے نامی ہے. تو انہوں نے کہا اگر بے نامی ہے تو وہ پھر ملزم کیوں ہے؟ اگر وہ بے نامی ہے تو پھر وہ ملزم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اسے ملزم بنایا تو پھر ان سے کس بات کا جو ہے وہ آپ تقاضا کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے اس ملک کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے زور پہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں کو کہہ رہے ہیں، فلاں کو کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت گرا دے، بھئی ہم تو کسی کو نہیں کہہ رہے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو آپ نے سہارا دیا ہوا نا اس کو ختم کریں. ہم آپ کو گرانے کو نہیں کہہ رہے. آپ ریت کی دیوار ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے وہ گر جائیں گے، بلکہ آپ گرے ہوئے ہیں. ہمیں کسی کو جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پورا اعتماد جو ہے وہ اللہ کے فضل سے عوام پہ ہے. ہم عوامی جدوجہد کے ذریعے سے اس ملک میں انشاءاللہ تعالی جمہوری اور پرامن جدوجہد کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک ایسا الیکشن چاہتے ہیں جو فری ہو، جو فیئر ہو، جس میں عوامی مینڈیٹ اور ووٹ کی جو ہے وہ عزت ہو، اور جس میں جو ہے وہ آگے چل کے پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوری اور فلاحی مملکت کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور لوگوں کو جو ہے وہ خوشحالی نصیب. باری باری اب اس کے بعد جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ریت کی دیوار ہے کہ ہم گرا سکتے ہیں، تو کل بلاول نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ پولیس کمزوری اتنی ہے ہم گرا ہی نہیں سکتے، عوام میں ہمیں الیکشن میں جانا پڑے گا. اور ساتھ ہی رائے کے وزیر اعظم کا بھی کہا کہ رائے کے وزیر اعظم کو جو ہے وصولیات اور انہیں بھیج دیا جاتا ہے باہر، اور یہاں کا جو صدر ہے وہ ادھر نواب شاہ کا صدر جو عوام جیل میں ہوتا ہے. تو یہ آپ کو حکومت نے ریلیف کیا تھا نواز شریف کے باہر جانے کا بھی؟ یہ دونوں تصور. دیکھیں میری معلومات کے مطابق رائے کا نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ نواب شاہ کا کوئی صدر ہے. وزیر اعظم تو پاکستان کا ہوتا ہے اور صدر بھی پاکستان کا ہوتا ہے. تو جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے، تو جب وہ گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے جیل میں، تو جتنا بھرپور اور مدلل کیس انہوں نے لڑا تھا میاں نواز شریف کا کہ انہیں باہر بھیجا جانا چاہیے، انہیں علاج کا موقع ملنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں بھی کسی نے جو ہے وہ اس طرح سے بات نہ کی ہو. تو اب اگر کسی وجہ سے وہ ناراض ہیں اور انہوں نے اپنی ہی بات کو جو ہے وہ چینج کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمارا ہدف نہیں ہے. ہمارا جو ہدف ہے ہمیں اسی طرف آپ جو ہے نا وہ رہنے دیں، کسی اور طرف ہمارا دھیان نہ کریں. ایک منٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اسیسمنٹ ایکسپیرئنس یا دانش کے مطابق الیکشن رولز میں تبدیلی جو ہے یا الیکشن رولز کو ریفارم کرنا جو ہے وہ ایک رگ الیکشن کو روکنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. اس سے زیادہ ضروری چیزیں کچھ اور ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ توجہ دی جانی چاہیے. اور اس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب نے جو گریٹر ڈائلاگ کی یا ڈائلاگ کی جو بات کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ریلیونٹ جو ہے وہ بات ہے. باقی اگر کوئی الیکشن ریفارمز کے متعلق بات ہونی ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے پلیٹ فارم پہ ہوگی. ہم الیکشن کمیشن کے پاس بیٹھ کے الیکشن ریفارمز میں اپنی رائے دینے کو تیار ہیں. اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی مسودہ ہے، کوئی رائے ہے، تو وہاں الیکشن کمیشن کو دے. اس گورنمنٹ کے ساتھ میں کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں ہم بالکل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ 2 نمبر لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کے ساتھ ہم جب بھی بیٹھے ہیں بعد میں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ادروائز پلے کیا ہے، کبھی NRO اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ. میاں شہباز شریف نے جب آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ آئیں وزیر اعظم صاحب بیٹھیں، چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے ہمیں،
اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، تو اس وقت تو ان کو گالیاں دی گئی، ان کو چور اور ڈاکو کہا گیا، ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا. تو اس لیے اب جو ہے وہ وقت گزر چکا ہے. اب اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنے والا وقت ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی وقت نہیں ہے. رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ یقیناً بہت زیادہ مسائل ہیں، عوامی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، غربت، مہنگائی اور ساری چیزیں، لیکن اپوزیشن کی نااہلی یہ ہے کہ وہ خود ایک ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. اور نون کے اگر اندر کی ہم بات کریں تو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے. بیانیہ کس کا چلے گا، شہباز صاحب کا یا مریم صاحب کا؟ بیانیہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا چلے گا. پی ایم ایل این ایک جمہوری جماعت ہے، اور جب بھی کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سینئر لیول کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. اس ڈسکشن کو اگر آپ لے کے یہ کہیں کہ مختلف رائے پائی جاتی ہے تو یہ درست نہیں ہے. جب اکثریت رائے یا اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کی اپروول جو ہے وہ پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب سے حاصل کی جاتی ہے، اور وہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے کو سبھی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. اور ہمیشہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی اور مریم نواز صاحبہ نے بھی ہمیشہ اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا، اور آئندہ بھی کریں گے. اب جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ سے پہلے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں. اس میٹنگز میں بالکل مختلف نقطہ نظر تھا، اس میں ڈسکشن ہوئی ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی ہے. لیکن اس کے بعد جو بات فائنل ہوئی ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، وہ فیصلہ میاں شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں اسی فیصلے کو جو ہے وہ سربراہی میٹنگ کے سامنے رکھا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ڈیسیجنز ہوئے ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو اس لیے اس بارے میں پی ایم ایل این ایک سیاسی جماعت ہے. سیاسی جماعت میں جب کسی معاملے پہ ڈسکشن ہوتی ہے تو مختلف رائے کا اظہار تو ہر کسی کا حق ہے. رانا صاحب، آپ نے تشویشناک صورتحال بتائی کہ سیکٹریز بھی رشوت دے کے آپ کو بھی پتہ ہے، آپ حلفاً کہیں کہ یہ نہیں ہے. میں اس سے آگے رانا صاحب، اگر یہی صورت آ رہی ہے 2023 کا کہتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے پھر جو اعلیٰ عدلیہ ہے یا کچھ ہمارے ادارے ہیں وہاں پر بھی رشوت دے کر عہدے حاصل کیے جاتے رہیں گے اگر یہ رہتے ہیں؟ اور دوسرا، جنرل غازی کے بہت زیادہ قصے ہیں، اگر کوئی آپ کو بھی قصہ یاد ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو تبادلے ہیں وہ چیف منسٹر ہاؤس کے اختیار میں نہیں ہیں. اگر ان کے اختیار میں ہو تو وہاں پہ بھی یہی کچھ ہو، تو اس لیے وہاں پہ تو یہ کام نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت پنجاب میں تقرر اور تبادلے جو ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ لوگ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اتنی کرپشن ہے، اتنی، اور پھر جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ جا کے پھر جو جھاڑو پھیرتے ہیں نا، ایک ادارے کے سربراہ کے طور پہ ایک صاحب فیصلہ آباد جا کے لگے، تو انہوں نے جا کے لوگوں سے کہا کہ جی میں 2 کروڑ روپے دے کے آیا ہوں، تو لہٰذا میں نے تو پیسے اکٹھے کرنے ہیں. اس نے وہاں سے پھر اتنے زیادہ پیسے اکٹھے کیے، وہ پھر اس سے ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر جو ہے وہ گجرانوالے جا کے لگ گئے. یعنی یہ حالت ہے. اور جو لوگ پیسے لے رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے، ان کا بھی سب کو پتہ ہے. اور یہ اوپر جو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یہی راگ الاپتے رہتے ہیں کہ جی میں نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، کرپشن سے جو ہے وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، کرپشن سے ملک آگے نہیں چلتے. وہ بھائی یہ دو تباہی اس وقت آئی ہے، اسی وجہ سے آئی ہے کہ جو کرپشن کا بازار آپ کے یہ ان 3 سالوں میں گرم ہوا ہے، اس کی تو جو ہے وہ مثال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی. فرمائیے گا کہ ابھی فواد چودھری نے لاہور میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں طلاق ہو گئی ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ دونوں کا کیا ہو گئی ہے؟ طلاق ہو گئی ہے. تو نکاح کب ہوا تھا؟ شادی برقرار ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو سوالے کے قانون آئے، اور اب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے باہر نکاح کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور JUIF وہ ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی جماعتیں ہیں. ان کا ایک سنگل پوائنٹ اس حکومت سے اس ملک کی، اس قوم کی جو ہے وہ جان چھڑائی جائے، اس کے اوپر ان کا ایک جو ہے وہ اتحاد ہوا تھا. اس اتحاد میں ریلیز کے، جلسوں کے مرحلے پہ اتفاق تھا
وہ سب نے مل کے کیے. اس کے بعد لانگ مارچ اور اس کے بعد استعفے, اس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف ہوا. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, ہو سکتا ہے ان کا نقطہ نظر ٹھیک ہو, لیکن ہمارا ایک اپنا نقطہ نظر تھا. ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ اگر اس مرحلے پہ لانگ مارچ اور اس کے بعد پوری اپوزیشن جو ہے, پوری اپوزیشن, اب یہ کہا جائے جی پی ایم ایل این استعفے دے دو, بھائی اس طرح سے ایک جماعت کے استعفے دینے کا تو آپشن ہی نہیں. اگر پوری جماعت جو ہے, پوری اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر آ جاتی, صوبائی اسمبلی سے باہر آ جاتی, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج ہم الیکشن میں ہوتے اور یہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا فری اور فیئر الیکشن ہوتا. عوام جو فیصلہ کرتے, جس کے حق میں کرتے, وہ جو ہے وہ اس ملک کی جو ہے وہ خدمت کرتا. اب پیپلز پارٹی نے اس مرحلے پہ یہ موقف اختیار کیا کہ جی نہیں, یہ استعفے جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان کا اپنا موقف ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف یا راستہ جو ہے وہ علیحدہ ہوا. باقی اس میں نہ ہم الیکشن الائنس میں تھے, الیکشن اس وقت بھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے تھے, اب بھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنے ہیں. کل کو کسی ایشو کے اوپر ہمارا ان کے ساتھ دوبارہ اتفاق ہو سکتا ہے, کسی ایشو کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی کسی بھی جماعت کو ہم جو ہے, ہم نے پارٹی لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھی کسی جماعت کو جو ہے وہ اپنے تنقید کا یا اپنے ہدف کا, ہمارا ہدف جو ہے وہ نہیں ہوگا. دوبارہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ نکاح نہ پہلے ہوگا نہ اب ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں, اب اس کا میں پھر اگر جواب دوں گا تو یہ نامناسب ہو جائے گا, نامناسب ہو جائے گا. بہنیں ہمارے ساتھ. جی لاسٹ کوشچن, جی لاسٹ. سر عمران خان صاحب ایک بات کرتے تھے کہ جو حکومت میں ہو وہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب آج آپ اپنی مسز کے ساتھ ان کے کاروبار کی پروموشن کے لیے گئے کیا؟ دیکھیں یہ بات ویسے ہی غلط ہے, نہ ہمارے ملک کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے اور نہ ہی شریعت یہ بات کہتی ہے. بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تو وہ اپنے کاروبار سے اپنا گزر بسر جو ہے وہ کرتے رہے. اس کی بے شمار مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں, لیکن اس میں ایک ترمیم ہونی چاہیے کہ یہ جو مانگنے کا کاروبار ہے نا, یہ جو مانگت ہے, اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی منگتا جو ہے وہ حکمران بن جائے تو اس کے بعد اس کے مانگنے کے اوپر جو ہے نا وہ پابندی ہو اور وہ مانگ نہ سکے. کیونکہ جتنا استحصال یہ لوگ کرتے ہیں, میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی دکھی انسانیت کے لیے سوشل ورک کرتا ہے اس جتنا عظیم انسان کوئی نہیں ہے. لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ یہ پبلک منی اکٹھی کر کے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے ادارے بناتے ہیں, اور ان اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز دیکھیں آپ, اس میں اپنی بہنوں, اپنی بیٹیوں, اپنے بیٹوں کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا, اور اس بورڈ آف ٹرسٹی کو وہ اختیارات ہوتے ہیں جو شہنشاہ اکبر کو تھے. یعنی یہ اپنی ذاتی جائیدادیں بناتے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ ان کو اختیار ہوتا ہے ہر چیز کا, ہر چیز کے یہ مالک ہوتے ہیں اور پیسے ہوتے ہیں پبلک کے. اگر کل کو ہماری جو ہے وہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو میں بالکل اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس میں ضرور ترمیم کریں گے. اگر کوئی آدمی اپنے پیسے سے اپنی جائیداد بیچ کے کوئی ادارہ بنائے تو اس میں بے شک وہ اپنی جو ہے وہ بہوؤں کو, اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو, اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹیز میں رکھے اور جتنے مرضی اختیارات جو ہے وہ اکبر بادشاہ سے زیادہ اختیارات رکھے. لیکن اگر کوئی پبلک منی اکٹھی کرے گا, لوگوں سے پیسے اکٹھے کرے گا, تو اس کا بورڈ آف ٹرسٹی جو ہے اس میں پھر پبلک کے نمائندے ہونے چاہیے, عوام کے نمائندے ہونے چاہیے. اس کو ایک منٹ, عدنان اس نے ایک بھی سوال, عدنان اس نے ایک بھی سوال نہیں کیا, پلیز. جی
دیکھیں جی، یہ دیکھیں نا، آپ نے اچھی بات کی ہے نا، بلاول صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ کی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے مل کے اس بجٹ کے ان حصوں کو جو عوام دشمن ہوں گے ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں گے. باقی جہاں تک ترین گروپ کا معاملہ ہے، ترین گروپ کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں، ہماری یہ انفارمیشن ہے کہ ان بیٹوین ہے. اگر ترین گروپ پنجاب میں اور مرکز میں ان سے علیحدہ ہوتا ہے تو پھر یہ بات درست ہے کہ یہ بجٹ پاس کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بجٹ کو حصوں میں تقسیم کرے، کسی کا پاس ہونے دے گا، کسی کا نہیں ہونے دے گا. نہیں کسی کا نہیں. مثال کے طور پہ اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ جس دن عشائیہ تھا میاں شہباز شریف صاحب کا، تو انہوں نے ٹیکسیشن سے متعلق اور ان چیزوں سے متعلق جو عوام کے اوپر جو ہے وہ بجلی بن کے گریں گی یا عوام کے اوپر جو ہے وہ زد آئے گی، اس کے متعلق اپوزیشن کا بڑا دو ٹوک موقف ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن بھرپور جو ہے وہ سٹینڈ لے گی. اور اگر کوئی احتجاج اس دوران ہوتا ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ باقی نہیں. سن لیں، کیا ہو گیا؟ بجٹ جو ہے وہ اگر اس کا ایک حصہ بھی پاس نہ ہوا تو وہ سارا ہی ناکام. ہاں جی، چلیں. یہ آپ سن لیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.